بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے روز ولادت ہیں۔ اس سے عید مسعود کے پرمسرت موقع پہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ یعقوب بشیر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت اور سیرت کے حوالے سے کیا فرمانا چاہیں؟ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اسلام کی قطعور شخصیتوں میں شامل ہے۔ آپ کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ 4 معصوم اماموں سے آپ کے بارے میں روایتیں ہیں، اور آپ کی پیدائش سے بھی پہلے، حتیٰ آپ کے بابا کی ولادت سے بھی پہلے، امام صادق علیہ السلام بشارت دیتے ہیں کہ قم، ہم اہل بیت کا حرم ہے، وہاں پر ہماری ایک خاتون جس کا نام فاطمہ ہے، موسیٰ بن جعفر کی بیٹی ہے، قم میں وہ مدفون ہو جائے اور وہ جگہ حرم اہل البیت کہلائے، اور ان کی وجہ سے بہشت کے 2 دروازے اہل قم کے لیے کھلے، اور اہل قم ان کی تنہا شفاعت سے سب بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے قم کو حرم اہل البیت کہا۔ یعنی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو مکہ یہ اللہ کا حرم ہے، وَإِنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ حَرَمًا وَهُوَ مدینہ، مدینہ پیغمبر کا حرم ہے، اور امیر المومنین کا حرم کوفہ ہے، لیکن ہم اہل البیت کا حرم قم ہے۔ سب اہل بیت کے لیے، جس میں مولا علی بھی شامل ہیں، جی، پیغمبر بھی شامل ہیں، یعنی 14 کے 14 کا حرم قم، اور اسی وجہ سے فرمایا قم یہ عش آل محمد ہے، آل محمد کے چاہنے والے پوری دنیا سے قم میں جمع ہو جائیں گے۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے، تو بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کو جائے تو اسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کا ثواب ملے گا، کیا یہ درست ہے؟ جی، یہ آیت اللہ مرشی نجفی، یہ ان سے یہ روایت مربوط ہے کہ مسجد سہلہ میں 40 دن تک وہاں پر امام زمانہ سے ملاقات کے لیے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ قبر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا پتہ چلے۔ تو 40ویں دن امام سے ملاقات ہوتی ہے، امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کا بتانا یہ راز خدا ہے، اصلا اجازت نہیں ہے، یہ ظہور تک جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کہ قبر کو ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو۔ اس ضمن میں بعض لوگ کہتے ہیں نا جنت الباقی میں ہے، بھئی یہ جنت الباقی میں ہے، آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ اصلاً مشخص نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سعودی گورنمنٹ سے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کو بناؤ، کہاں بنائے معلوم نہیں ہے۔ بقی میں 40 قبور، 3 روایتیں ہیں، ایک روایت بقی میں 40 قبروں میں سے ایک ہے، ایک روایت آپ جائیں گے تو مسجد نبوی میں منبر پیغمبر اور قبر پیغمبر کے درمیان ریاض الجنہ ہے، یہ وہ حصہ ہے جو جنت سے آیا ہے، اور کل دوبارہ پلٹ کے جنت میں جانا ہے۔ تو بعض نے کہا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر ریاض الجنہ میں ہے، چونکہ یہ وجود وہاں سے آیا ہے، تو اس خاک میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس وجود کے لیے مکان بن جائے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے ان کے اپنے بیت شریف میں۔ تو اصلاً یہ ایک راز خدا ہے کہ ان کی قبر معلوم نہ ہو، اور آپ کے لیے بھی یہ جواب دیا کہ قبر فاطمہ زہرا کا تو کسی کو پتہ نہیں چلنا ہے، اگر چاہتے ہو ثواب حاصل کرے تو قم میں جو فاطمہ معصومہ کی قبر ہے وہاں جا کر زیارت کرو، قبر فاطمہ زہرا کا ثواب مل جائے گا۔ ایک اور سوال یہ پیش آتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت پہلے ہوئی ہے، بعض کہتے ہیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی رحلت پہلے ہوئی ہے، تو درست بات کیا ہے؟ یہاں پر چونکہ دیکھو ہمارے پاس
دو غیر معصوم کی زیارتیں معصوم سے مروی ہے۔ ایک جناب عباس علیہ السلام اور دوسری شخصیت جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ۔ جناب معصومہ قم کے جو زیارت نامہ ہے یہ خود امام رضا علیہ السلام کے املا ہے۔ آپ نے باقاعدہ املائی طور پر لکھنے کو کہا کہ جب دیکھو تمہارے قوم میں، جب کچھ قومی گئے تھے تو کہا قوم میں ہماری بہن کی قبر ہے، وہاں پر جائے تو آپ وہ تسبیحات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، لیکن اس میں یہ فرق ہے کہ سبحان اللہ کو درمیان میں پڑھنا ہے، الحمدللہ کو آخر میں۔ تو یہ تسبیحات پڑھنے کے بعد باقاعدہ زیارت نامہ ہے، آج بھی حرم حضرت معصومہ میں موجود ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام کے انشاء کردہ زیارت نامہ ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت بعد میں ہوئی ہے۔ جناب فاطمہ معصومہ کو بھی زہر ملا ہے، ان کے ساتھ ان کے 18 بھائی تھے، سب کو ساوا میں شہید کیا۔ پھر آپ نے فرمایا قم، پھر یہاں پر قم ملا کر 18 دن یہاں پر زندہ رہنے کے بعد ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت بعد میں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت نگاہ کرتے ہیں تو جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کردار تھا امام حسین علیہ السلام کی نہضت کے حوالے سے، یا جو حضرت زہرا کا کردار تھا امام علی علیہ السلام کے قیام کے حوالے سے، تو وہی کردار ہمیں امام رضا علیہ السلام کی سیرت اور نہضت میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کا نظر آتا ہے۔ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ محدثہ ہے، آپ راویہ یا حدیث سے امام فرماتے ہیں فداہا ابوہا، اس شان اور مقام اور منزلت کی مالکہ ہے۔ تو آپ کو ہجرت کے لیے باقاعدہ امام رضا علیہ السلام نے خط لکھا اور خط لکھ کر مدینے میں بھیجا کہ جب میرا خط ملے جس قدر جلدی ہو ممکن ہو جلدی آپ خراسان کی طرف ہجرت کریں، ایران کی طرف ہجرت کریں۔ اور جناب معصومہ سلام اللہ علیہ نے بھی ہجرت کی راستے میں ولایت اہل بیت کو اور حقانیت امام رضا کے پرچار کرتے ہوئے، اور اگر آج قم میں اگر تشیع کا مرکز ہے، مرجعیت کا مرکز ہے، علمیت کا اگر مرکز ہے تو یہ آپ کے قدموں کے برکت کی وجہ سے ہے۔ اس جگہ کو حرم اہل البیت بنا دیا اور یہاں سے مولا امام زمانے کے ظہور کے لیے لوگ قیام کریں گے۔ روایت میں ہے قم سے ایک مرد اٹھے گا اور وہ امام کے ظہور کے لیے مقدمہ سازی کرے گا۔ تو یہ جو آپ نے بیان کیا کہ یہ جو زیارت نامہ ہے یہ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے، تو اس میں ایک یہ جملہ ہے یا فاطمہ تو اشفی لنا فی الجنہ، تو کیا ایک امام معصوم کسی غیر معصوم ہستی سے یعنی یہ تقاضا کر سکتے ہیں؟ دیکھو دراصل امام لوگوں کے لہجے میں گفتگو فرما رہا ہے، تعلیم ہے نا، تعلیم دے رہے ہیں۔ جب وہاں پر تم کھڑے ہو جاؤ تو ہماری بہن سے خطاب کرے تو کیسے کرے؟ یہاں پر حضرت زہرا یعنی مقام تعلیم میں ہے، اور مقام عظمت معصومہ مقام عظمت فاطمہ معصومہ کو واضح کرنا ہے کہ فاطمہ معصومہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ فاطمہ معصومہ کے لیے جنت میں وہ مقام ہے جس کا تصور دوسرے بندے نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے کہا جنت میں بھی شفاعت ہے، چونکہ درجات ہے، ممکن ہے ایک درجے سے دوسرے درجے تک جانے کے لیے جناب معصومہ کی شفاعت کی ضرورت پڑے امت کو۔ اسی وجہ سے کہا یا فاطمہ تشفعی لنا فی الجنہ، جنت میں ہماری شفاعت کرے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اہل قوم جناب فاطمہ معصومہ کی شفاعت سے داخل ہو جائیں گے جنت میں، اور قوم کی طرف جو جنت کے دروازے ہیں، اور اسی طرح بعض نے تو کہا بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے۔
اور حضرت فاطمہ یہ معصومہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی میری زیارت کے لیے نہ پہنچ سکے، اگر معصومہ یا قم کی زیارت کرے تو تمہیں وہی اجر ملے گا جو میری زیارت کے لیے ہے، یعنی وہی ثواب جو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہے، وہی حضرت فاطمہ کی زیارت کر کے وہی ثواب انسان کو مل جائے گا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کس بلندی پر ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو دنیا میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت اور آخرت میں آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔